السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ۔ قابل احترام صدر اجلاس میرے برادر مولانا رفیق احمد صاحب عمری حفظہ اللہ، مولانا صادق صاحب ندوی اور مولانا لیاقت علی صاحب اور مولانا محمد صاحب عمری صاحب اور دیگر علماء کرام ڈائس پر جو تشریف فرما ہیں، آج کا یہ پرمسرت اجلاس کہیے، آپ تمام حضرات صبح 10 بجے سے بیٹھے ہیں۔ آج کی تاریخ یعنی 24 فروری 2025 بروز پیر، صبح ہم لوگ 11 بجے سے اب تک شام تک بھی دوسری نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک دینی جذبہ، دینی شوق لے کر ہمارے بھائیوں سے زیادہ ہماری بہنیں خواتین اسلام یہاں جمع ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، یہاں بیٹھنے کو، دین کا جذبہ لیے، ہم دین کو سننے کے لیے، دینی باتوں کو سننے کے لیے ہم جو جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان خدمات کو، قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اس جو وقت ہم نے صرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عزت آخرت بنائے۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، آج سب سے زیادہ جس شخصیت یا جس صنف نازک کے تعلق سے ہر جگہ گفتگو کی جاتی ہے، اخبارات میں، ٹی وی اور ریڈیو میں، ہر جگہ عورتوں کے تعلق سے بہت زیادہ بحثیں ہوتی ہیں، اور ہم آپ جانتے ہیں کہ عورت عام عورتیں ہیں، لیکن مسلمان عورت کسے کہتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، میں آپ کے سامنے مختصر چند باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ عام عورتیں اور مسلمان عورتوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں امہات المؤمنین سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ امہات المؤمنین جو نبی کی بیویاں ہیں، عام عورتوں سے الگ ہیں، تمہارا مقام بہت بلند ہے، نبی کی بیویاں ہیں۔ تو اس وقت جتنی مومن عورتیں تھیں، ان میں سب سے بلند مقام نبی کی بیویوں کا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ممتاز مقام رسول کی زوجیت میں تھی۔ اسی طرح اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ دنیا میں تمام عورتیں موجود ہیں، لیکن ان میں ممتاز مقام مسلمان عورت کا ہے، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ یہ ہم اس سے یہ مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ اے مسلمان عورتیں، تمہارا مقام ساری عورتوں سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
उम्महातुल मुमिनीन से कहा लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह ताला से डरते हो, तुम्हारे अंदर अगर अल्लाह ताला का तक़वा खौफ अगर तुम्हारे दिलों में है तो तुम आम औरतों से बेहतरीन औरत होगी जब तुम्हारे अंदर तक़वा होगा। मैंने जो एक हदीस आपके सामने पढ़ी वो सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से कोई बुराई को देखे फल्युगय्यिरु बियदिही, बस चाहिए कि वो अपने हाथ से उसको रोके, व इन लम यस्तति फबिक़ल्बी व इन लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोके, अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जान ले। तो आज माशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसमें कई असबाब में से एक सबब औरतें भी उसका सबब बनी हुई हैं। आज हमारे माशरे में एक औरत अगर मुत्तकी परहेजगार होती है, सालिहा होती है, पूरा खानदान तब्दील हो जाता है। आपको मैं आज खुसूसी तौर पर आपको यहाँ सामने बुलाकर बयान करने का मकसद ये है कि आप बहुत सारे बयानात सुनते हैं, आप व्हाट्सएप में प्रोग्रामों को देखते हैं, आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, इल्म की कमी नहीं है, लेकिन उलमा की मजलिस में हाजिर होकर डायरेक्ट दर्स को सुनना और डायरेक्ट जो है आप दीनी बातों को सुनेंगे, कुरान की आयतों को और वाक़यात को सुनेंगे तो ये बात कुछ अलग ही होगी। इसलिए मैं आपके सामने चंद अहम बातें जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने घर में जो भी औरत को लाएं वो औरत कैसी हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फस्सालिहातु कानितातुन उनकी तारीफ फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलमरअतुस सालिहा, सबसे पहले हम अपने घर में जिस बहू का इंतखाब करने के लिए अपने घर से निकलें तो वो हमारी बहू कैसी हो। दुनिया के बहुत सारे सामान मालो मता हैं, लेकिन बेहतरीन दौलत अगर कोई है तो वो नेक बीवी है। याद रखिए, जिसके मुकद्दर में नेक बीवी मिल जाती है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान है। इस वक्त हम समझते हैं कि दौलत से इंसान को सुकून हासिल होता है। ये आप आज हमारी माँ बहनें बैठी हैं, ये अपने जहन से निकाल दीजिए। दौलत से, पैसे से और जायदादों से सुकून हासिल नहीं होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी हजरत अस्मा, आप सुने होंगे, हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालिदा। जब शादी हुई तो हजरत जुबैर बिन अवाम बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। हजरत अस्मा रसूल की साली हैं, लेकिन खजूर के बागीचे को जाकर खजूर की गुठलियां जो है लेकर और इतनी मेहनत और मजदूरी करते थे, अपने सर पे खजूर की गुठलियां लेकर आती थी और बिल्कुल गुर्बत इफलास की जिंदगी उन्होंने गुजारी। बाद में अल्लाह ताला दौलतमंद कर दिया। तो इंसान ये सोचे कि मालदारी अहम नहीं है। जो बुखारी मुस्लिम की रिवायत में जिस लड़की का हम इंतखाब करने के लिए आज रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो माँ बहनें खास तौर पर लड़की का बंगला है क्या नहीं, उसकी जायदाद है या नहीं है, खूबसूरत है क्या नहीं, यही देखते हैं, लेकिन दीनदारी को नहीं देखते। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। लड़की का इंतखाब जब शादी के लिए किया जाता है तो चार चीजें देखी जाती हैं। एक, उसका माल देखा जाता है, उसका हुस्न जमाल खूबसूरती देखी जाती है, उसका खानदान देखा जाता है, उसकी दीनदारी देखी जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाए कि दीनदारी को तरजीह दो, तुम जो है कामयाब हो जाओगे। आज कौन दीनदारी को तरजीह देता? अगर हमारी शादियां होती हैं तो एक आज हम जहेज में एक लोटा भी एक किसी को देने की जरूरत नहीं। हमारे घर में आने वाली बच्ची
اگر وہ نیک اور صالح ہے تو گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ ہماری بچیاں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں دولت مند لڑکے سے نکاح کروں، ہماری سوچ ایسی ہے۔ مسند احمد کی روایت آپ کو میں ذکر کرتا ہوں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی، مشہور صحابی، وہ بہت غریب تھے، وہ لڑکی دیکھیے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شادی نہیں کرو گے، تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل غریب ہوں، کالا کلوٹا ہوں، اور حسب و نسب سے بھی میں کوئی بہت بڑا خاندان والا نہیں، مجھے لڑکی کون دے گا؟ 2 سے 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يبلغكم السلام ويقول زوجوني ابنتك۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے گھر جاؤ، جا کر ان کو میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کرو۔ وہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سلام پہنچاتے ہیں، تو گھر والے بولتے ہیں کہ رسول ہمارے گھر کو سلام بھیجے، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ صحابی جلیبیب کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ تو باپ دیکھتا ہے کہ بالکل معمولی کپڑے پہنا ہے، غریب ہے، میں کیسا دوں اپنی بیٹی کو؟ وہ گھر میں اندر جا کے اپنے بیوی سے مشورہ کرتے ہیں۔ بیوی دیکھتی ہے، ارے اتنا غریب ہے، اس کے پہننے کے کپڑے بھی بہت بوسیدہ ہیں، پرانے کپڑے ہیں، میری بیٹی کی یہ کیا جو ہے خبر گیری کرے گا؟ تو دونوں ناراض ہو جاتے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ باپ اور ماں کی گفتگو بیٹی سنتے رہتی، یہاں سنو اصل بات دیکھ۔ بیٹی، ابھی آپ نے صبح کی تقریر بھی سنی، ہم جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا جب موقع آتا ہے تو ایسے موقع پر امتحان ہوتا ہے۔ لڑکی جو ہے، بیٹی دیندار تھی، قرآن کی آیتیں اسے معلوم تھی، اس نے ماں باپ سے کہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لیوزعنی۔ دیکھیے وہ لڑکی کیا بولتی ہے، ابا امی آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال رہے ہیں، رسول میرے لیے رشتہ بھیجے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے ہیں تو میرے لیے خیر ہی کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے رسول کے مجھے رسول کے حوالے کر دو، رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گی۔ باپ سننے کے بعد جب بیٹی ہی تیار ہوگی تو چلو ٹھیک ہے، اس لڑکے کے پاس ساتھ رسول کے پاس آئے، کہا کہ میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی نے مشورہ دیا۔ تب جو ہے وہ آیت پڑھ کے سناتی ہے اپنے ماں باپ کو، جو سورہ احزاب کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہ لڑکی قرآن کی آیت پڑھ کے سناتی ہے، کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اپنے معاملات میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، رسول کا فیصلہ آ گیا تو ہمارا فیصلہ نہیں ہوا، ہمارے سارے معاملات میں رسول کے اور اللہ کے حکم کو سر اور آنکھوں پر رکھنا چاہیے۔ جب اس لڑکی کے اس آیت کو دلیل دے کر اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی وجہ سے رسول اتنے خوش ہو گئے، آپ جانتے ہیں کہ رسول کی زبان سے دعا یا کلمہ نکلتا ہے تو کتنا اثر والا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس لڑکی کے حق میں دعا کی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا۔ اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں خیر اور برکت کی بارش نازل فرما اور اس کی زندگی کو تکلیف اور مشقت سے اس کو بچا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ غریب لڑکے کے ساتھ اس انصاری بچی کی شادی ہوئی اور چند ہی سالوں میں دیکھا گیا کہ وہ بچی اتنی مالدار ہوئی
गरीब लड़के से शादी करने वाली बच्ची इतनी मालदार हुई कि वो सबसे ज्यादा अंसारी औरतों में माल खर्च करने वाली थी, अल्लाह के रास्ते में माल देने वाली थी। सुभान अल्लाह। शुरू में क्या होती है, आप सब तजुर्बेकार, मैं तजुर्बे की बात बोल रहा हूं, ये सब तजुर्बे की बातें रहती, समझे। शादी के वक्त मालदार होना कोई जरूरी नहीं है, अल्लाह बाद में दौलत देता है। कितने के लोग बड़े मालदार रहते हैं, बाद में गरीब हो जाते हैं। दौलत और पैसा जो है हमारे हाथ में नहीं। जो लड़का और लड़की अल्लाह के फैसले पर राजी होती है। देखिए, उस लड़के ने कहा कि रसूल ने मेरे हक में फैसला किया है, तो हमें रसूल की बात को टालना नहीं चाहिए, रसूल की बात को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी बरकत ये हुई कि वो अल्लाह ताला ने उस लड़की को मालदार कर दिया। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जब लड़की का इंतखाब करते हैं तो उसको देखें कि वो लड़की नेक है या नहीं। क्योंकि ये जो लड़की जब आती है हमारे घर और वो माँ बनती है, दादी बनती है, बहुत सारे उसके रिश्ते जुड़ जाते हैं। जब वो माँ बनती है, देखिए, एक माँ का रूप है, एक बहन का रूप है, एक बेटी का और एक बीवी का रूप। ये सारी शक्लों से हमारे सामने खातून इस्लाम आती है, तो हर रूप में उसका एक मकाम है, उसका एक मर्तबा है। माँ जो है, माँ का मकाम क्या है, माँ जो है अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बानियां पेश करती है। एक हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, देखिए उनकी बेटी, उनकी माँ ने कैसी तरबियत की थी कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जो है अपने उस्ताद को जो है अपने घर दावत देते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, और घर में आकर खाना खा लेते हैं और उसके बाद लेट जाते हैं, फजर की नमाज होती है। तो बेटी जो है अब्बा जान से पूछती है कि अब्बा जान, मैंने आपके उस्ताद के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कोई कमाल की बात नहीं, हमारे घर में हमारे आपके उस्ताद बहुत ज्यादा खाना खाए और सो गए और फजर की नमाज को बगैर वजू के नमाज पढ़ाए। ये 3 सवालात मेरे आपके उस्ताद से कीजिए। लड़की कितनी दीनदार थी, आप अंदाजा। पहला सवाल कि इन्होंने जो है हमारे घर में पेट भर के खाना खाया। दूसरे, रात में तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़े। आलिम लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। और फिर जो है बगैर वजू के सुबह की नमाज पढ़ाई। ये पूरी नोट कर रही थी वो बच्ची, क्योंकि माँ उनके इमाम अहमद बिन हम्बल की वालिदा वैसी ने। तो जब इमाम अहमद ने पूछा अपने उस्ताद से कि मेरी बेटी का ऐसा सवाल है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब मैं आपके घर में खाना खाया, आज सुन लो आप लोग क्या बात है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नेक लोगों के घर में खाना खुशकिस्मती की बात है, करीम, और उनके बखील के घर में खाने से बीमारी आती है। नेक लोगों के घर में, करीम और सखी के घर में खाना खाने से बीमारियों का इलाज होता है। इसलिए मैं पेट भरने के लिए खाया नहीं, बल्कि इलाज के लिए खाया मैं खाना। सुभान अल्लाह। और दूसरा जो है, मैं बगैर वजू के जो है नमाज पढ़ाया, इसलिए कि रात भर मैं जो है सोया नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें मुझे याद आई, इसको मैं याद करते करते 72 मसले में इसमें जो है तैयार किया। इसलिए मैं जो है वजू के बगैर जो है नमाज पढ़ाया। वजू टूटने की जरूरत नहीं पेश आई, सोए नहीं ना, क्योंकि सोने से वजू टूट जाता है, समझ रहे। तो आप अंदाजा लगाओ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी आता है कि उनकी वालिदा जो है इतनी नेक थी कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो गवर्नर के पास जा रहे थे, तो उनकी माँ जो है 10 दीनार में अपनी चादर बेचकर बेटी को जो है बेटे को कपड़ा सिलाती हैं, और दर्जी का काम करती थी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा।
امام احمد بن حنبل، جو چاروں امام اکثر آپ نام سنتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی والدہ جو ہے، آج ہم صبح فجر کو اٹھتے نہیں، ہمارے بچوں کو اٹھاتے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ رات میں 4 بجے اٹھ کر بچے کو نہلا کر فجر کی نماز سے پہلے برقعے میں آ کر، تاکہ وہ عورت کو پہچان نہ سکے کہ یہ امام احمد بن حنبل کی ماں ہے، تو برقعے میں آ کر بچے کو مسجد میں چھوڑ کر چلی جاتی تھی، تاکہ فجر کی نماز پڑھ کر بچہ استاد کے پاس بیٹھ کر علم سیکھے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم خود فجر کی نماز کو نہیں اٹھتے، ہمارے بچوں کو ہم کیا اٹھا سکیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ماں ہمارے بچوں کی، جو بچے ہمارے ماں کے گود میں پلتے ہیں، ان کو آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں، بچہ کیا کرتا ہے اس کی کوئی خیر اور خبر نہیں لیتے۔ آپ جانتے ہیں بخاری کی کتاب، بہت بڑی کتاب آپ پڑھتے ہیں، ماں کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، آپ اندازہ رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جب دیکھی کہ ان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد چند سالوں کے بعد آنکھیں ان کو چلے آتی ہیں، محمد بن اسماعیل کے بیٹے، آنکھیں چلے جاتی ہیں، تو کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچے کو آنکھ دے، میرے بچے کو آنکھوں میں روشنی عطا کر۔ ایک ماں کی دعا دیکھو آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ چھینی ہوئی آنکھ میں روشنی جو چلی گئی تھی، ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں روشنی عطا کرتا ہے۔ ماں کا کتنا اثر ہے آپ اندازہ لگائیے۔ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کے تعلق سے اکثر زبان سے بددعائی کلمات نکالتی ہیں، کچھ بھی غلطی کیا تو فوراً بددعا دیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں اپنے ماں اور اپنے بچوں کو جو ہے بددعا نہ دیں، ہرگز بددعا نہ دیں، کیونکہ بددعا دینے سے وہ زندگی میں بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہمارے خواتین کا ہے۔ ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں امن و سکون اگر ہمیں قائم ہونا ہے تو ہماری جو ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ خود بھوکے رہیں، خود جو ہے فاقہ کشی کا شکار ہوں، لیکن اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے، بہترین دیندار بنائے بچیوں کو، بچوں کے تعلق سے فکر مند رہیں، اور ہمارے بیٹوں کے تعلق سے فکر مند رہیں، کیونکہ آج ہمیں دین سے مرتد ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو غیر مسلم کا ہاتھ تھام کر، اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی خاطر، دنیا کی اس حقیر دولت کی خاطر جو ہے ہماری بچیاں دین سے مرتد ہو رہی ہیں، دین کو چھوڑ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آخری واقعہ میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ ام سلیم جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، ام سلیم نے اپنے بیٹے کو، حالانکہ ان کا شوہر کافر تھا، ماں نے جو ہے اپنے بیٹے کو کلمہ سکھایا، شوہر ناراض ہونے کے باوجود بھی، اور بچے کی دینی تربیت دی۔ اور ام سلیم نے ان کے سامنے ابو طلحہ نے جب نکاح کا پیغام پیش کیا تو ام سلیم کہنے لگی کہ تم کافر ہو، تمہارے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، تم بت کی پوجا کرتے ہو، میں مسلمان ہوں۔ وہ اتنا مالدار شخص تھا، ابو طلحہ اتنے مالدار تھے، اور ان سے کہا کہ تم جیسے مالدار شخص کے پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ تم خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، تم سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں، تمہارے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھنا، تمہاری مجھے دولت کی ضرورت نہیں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو میرا یہی جو ہے اسلام ہی میرا مہر ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلی خاتون ام سلیم جو دولت کو نہیں چاہا، اسلام کو مہر کے طور پر پیش کیا، اور اس طرح وہ ابو طلحہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔ ایک عورت کا کردار دیکھو، اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آنی تھی، مجھے وقت نہیں دیا گیا، میں
آپ کے سامنے زیادہ کہہ نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ صبح سے پروگرام پر پروگرام ہونے کی وجہ سے پوری طریقے سے ایک نظم بگڑ گیا. پھر بھی الحمدللہ آج کا یہ آخری پروگرام آپ کے لیے ہے، اس لیے میں ہمارے برادرم آپ کے سامنے اور مزید تفصیلات پیش کریں گے. تو میں آپ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ گھر کی رونق جو کچھ بھی ہے وہ آپ سے ہے. ایک انسان باہر سے پریشان ہو کر آتا ہے شوہر، تو بیوی دلاسا دیتی ہے اور دن بھر کی پوری تھکان اس کی ایک مسکراہٹ سے اس کی تھکان دور ہوتی ہے. جتنی بھی پریشانیاں وہ باہر کر کے آتا ہے گھر کو آنے کے بعد بھول جاتا ہے. یہ کیفیت ہمارے گھروں میں پیدا ہونا چاہیے. شوہر کا احترام، ماں باپ کی عزت، بیٹوں پر شفقت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے. تبھی ہم ایک صالح معاشرے کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں. ایسی ہماری بچوں کی آج تربیت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنیں جو اتنے شوق اور ذوق کے ساتھ صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس قربانی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اسلامی اصولوں پر چلنے، شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.